نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ بغداد للخطیب میں واقعہ لکھا ہے بادشاہ ہارون الرشید اور بہلول رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید حج کو جا رہے تھے، راستے میں کوفہ میں چند روز قیام کیا، جو وہاں سے روانگی کا وقت ہوا تو لوگ بادشاہ کی سواری کی سیر کے شوق میں شہر سے باہر جمع ہو گئے۔ بہلول مجنوں بھی پہنچ گئے اور راستے میں ایک کوڑی پر بیٹھ گئے اور بچے ان کو ہر وقت ستایا ہی کرتے تھے، مٹی کے ڈھیلے مارتے مذاق کرتے۔ وہ حسب دستور ان کے گرد جمع ہو گئے۔ جب بادشاہ کی سواری قریب آئی تو بچے سب ادھر ادھر ہو گئے۔ انہوں نے زور سے آواز دے کر کہا، اے امیر المومنین، اے امیر المومنین۔ ہارون الرشید نے سواری کا پردہ اٹھایا اور کہنے لگے، لبیک یا بہلول، لبیک یا بہلول، بہلول میں حاضر ہوں، بہلول میں حاضر ہوں، کہو کیا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا، مجھ سے ایمن نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضرت قدامہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لے جا رہے تھے تو میں نے مینا میں آپ کو ایک اونٹ پر سوار دیکھا جس پر معمولی قجاوہ تھا، نہ لوگوں کو سامنے سے ہٹانا تھا، نہ ہٹو بچوں کا شور تھا۔ امیر المومنین، تیرا بھی اس سفر میں تواضع سے چلنا تکبر سے چلنے سے بہتر ہے۔ ہارون الرشید یہ سن کر رونے لگے، پھر کہا، بہلول کچھ اور نصیحت کرو، اللہ تعالی شانہ تم پر رحم کرے۔ بہلول نے یہ سن کر دو شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ مان لے، تسلیم کر لے کہ تو ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا اور ساری دنیا کی مخلوق تیری مطیع ہو گئی، پھر کیا ہوا کل کو تو بہرحال تیرا ٹھکانہ قبر کا گڑھا ہے، ایک ادھر سے مٹی ڈال رہا ہوگا، ایک ادھر سے مٹی ڈال رہا ہوگا۔ اس پر ہارون الرشید پھر بہت روئے اور کہنے لگے، بہلول تم نے بہت اچھی بات کہی، کچھ اور کہو۔ بہلول نے کہا، امیر المومنین، جس شخص کو حق تعالی شان مال اور جمال عطا کرے اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اپنے جمال کو گناہوں سے محفوظ رکھے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیوان میں نیک لوگوں میں لکھا جاتا ہے۔ ہارون الرشید نے کہا، تم نے بہت اچھی بات کہی، اس کا بدلہ، اس کا صلہ انعام ملنا چاہیے۔ بہلول نے کہا کہ انعام کا روپیہ ان لوگوں کو واپس کر جن سے ٹیکس وغیرہ کے طور پر لے رکھا ہے، مجھے تیرے انعام کی ضرورت نہیں۔ ہارون الرشید نے کہا کہ اگر تمہارے ذمہ کسی کا قرض ہو تو میں ادا کر دوں۔ بہلول نے کہا کہ امیر المومنین، قرض سے قرض ادا نہیں کیا جاتا، یعنی یہ روپیہ تو تیرے پاس ہے، یہ خود دوسروں کا حق ہے تو تیرے ذمہ ان کا قرض ہے، حق والوں کا حق واپس کرو، پہلے اپنا قرضہ ادا کرو پھر دوسروں کے قرضے کو پوچھنا۔ ہارون الرشید نے کہا، تمہارے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دیں جس سے تمہارے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ بہلول نے کہا کہ میں اور تم دونوں اللہ تعالی شانہ کے بندے ہیں، یہ محال ہے کہ یہ وہ تمہاری روزی کا تو فکر رکھے اور میری روزی کا فکر نہ فرمائے۔ اس کے بعد ہارون الرشید نے سواری کا پردہ گرایا اور آگے چل دیے۔ ہارون الرشید کی یہ مشہور بات ہے کہ نصیحت کے سننے کے بعد بہت کثرت سے رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے، سعدون مجنوں راستے میں سامنے آگے چند شعر پڑے جس کا مطلب یہی تھا کہ مان لو تم ساری دنیا کے بادشاہ بن گئے ہو، لیکن کیا آخر موت نہ آئے گی؟ دنیا کو اپنے دشمنوں کے لیے چھوڑ دو، جو دنیا آج تمہیں خوب ہنسا رہی ہے وہ کل کو تمہیں خوب رلائے گی۔ یہ اشعار سن کر ہارون الرشید نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اتنے لمبے وقت بے ہوشی رہی کہ 3 نمازیں قضا ہو گئیں۔ ان کی انگوٹھی کی مہر تھی، العظمت والقدرت للہ، ہر قسم کی بڑائی، ہر نوع کی قدرت صرف اللہ جل شانہ کے لیے ہے۔ یہ مضمون گویا ہر وقت ان کی نگاہ کے سامنے رہتا تھا۔ تو یہ تھی بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں، اور بادشاہ ہارون الرشید بھی نیک دل لوگوں میں تھا، بڑی انہوں نے دینی خدمتیں، بڑے علماء کرام سے محبت تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔